کیا جا رہا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ سورہ الحج آیت 37 اور 38۔ ان آیات کا ترجمہ جو حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے وہ اس طرح ہے، اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو بھی قابل عزت بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، بس انہیں صفوں میں کھڑا کر کے ان پر خدا کا نام لو، اور جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو اپنی غربت پر قانع ہیں، اور ان کو بھی کھلاؤ جو اپنی غربت سے پریشان ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے فائدہ کے لیے بنایا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھو کہ ان قربانیوں کے گوشت اور خون ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتے، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے۔ درحقیقت اس طرح اللہ نے ان قربانیوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت کی وجہ سے اس کی بڑائی بیان کرو، اور تو اسلام کے احکام کو پوری وبشر المحسنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو جاتے ہیں،
پہلے ساری قوم مخاطب ہے ان معنوں میں کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. یہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ تو اے محمد اسلام کو پوری طرح ادا کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. بس اگرچہ یہ سارا خطاب عمومی ہے، لیکن چونکہ حج کے مقاصد کو پورا کرنے میں درجہ کمال رکھنے والے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اس لیے آخر پر آپ ہی کو مخاطب کر کے باقی سب کو پیغام پہنچانے کے لیے معین فرمایا گیا. یہ وہ آیات ہیں جن سے متعلق حج کے اہم پہلو بیان ہے، خصوصاً قربانیوں سے تعلق میں بعض امور ایسے بیان ہوئے ہیں جن کو آپ پر کسی حد تک کھولنا ضروری ہے. ہم جو قربانیاں دیتے ہیں، ہم میں سے اکثر ان قربانیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر قربانی میں ایک پیغام ہے، اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ ان قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچے گا، تم آپس میں ہی بانٹو گے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی غریب کو پہنچا کے اس کی خیر حاصل کرو گے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو گے، یا اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں تقسیم کرو گے، اور اطاعت ذی القربیٰ کا مفہوم ایک رنگ میں پورا ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں تمہارے اپنے فائدے کی ہیں. قربانی دینے والے کا تقوی ہے جو صرف اللہ کو پہنچتا ہے، اور اگر یہ قربانیاں تقوی سے آ رہی ہیں تو محض ایک رسم و رواج ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے محسوس کیا ہے کہ اکثر قربانی دینے والے قربانی کی حد تک ہی اپنی توجہ کو منعکس رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں گویا عید کا معراج یہ ہے کہ اس دن ہم کچھ قربانیوں خدا کے حضور پیش کریں اور فائدہ خود اٹھائیں. لیکن قربانی کی روح جو ذبح کرنے والی ہے اس سے دل آری ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے پر جو آمادگی ظاہر فرمائی، اور آپ کا بیٹا اور آپ دونوں رضوان اللہ رضی اللہ عنہما اس قربانی کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے اور اپنی گردنیں خدا کے حضور پیش کر دی. یہ اس قربانی کی یاد ہے، اور اگر اس قربانی کی روح ان قربانیوں میں شامل نہ ہو تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں. ایک رسم و رواج، کھانا پینا، کباب بنانے، ٹکے بنانے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. چنانچہ چند اقتباسات میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے چنے ہیں جو قربانی کی روح کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ ان کو آپ پوری توجہ سے سنیں گے، اور آج بھی اور آئندہ بھی قربانی کے وقت جس وقت قربانی کی گردن پر چھری پھیری جا رہی ہے، اس کو تڑپتا دیکھ کر، اس کو بے قرار دیکھ کر یہ خیال دل میں لائیں گے کہ آپ کی روح بھی اسی طرح اللہ کے حضور قربان ہونی چاہیے. اور جب تک وہ تڑپتی ہوئی ٹھنڈی نہ پڑ جائے، یعنی کلیتاً خدا کے حضور اپنی سپردگی پیش نہ کر دے، اس وقت تک آپ کی قربانی کی روح قبول نہیں ہو سکتی. پھر اس روح کے جو فوائد بنی نوع انسان کو پہنچیں گے وہ گویا ایسے ہی ہیں جیسے گوشت کی تقسیم کرنے سے کچھ ظاہری فوائد بنی نوع انسان کو پہنچتے ہیں، مگر روح کا بے قرار ہو کر خدا کے حضور اپنی گردن پیش کرنا، اس پر آپ کا چھری پھیرنا اور اپنے نفس کو اس چھری کے نتیجے میں تڑپتا ہوا دیکھنا اور پھر اس کا ٹھنڈا ہو جانا، گویا اس کے کندھے زمین سے لگ گئے، یہ ایک قربانی ہے جو خدا کے حضور روح پیش کرتی ہے. اور جب اس کو سکون مل جائے تو اللہ کی رضا کا سکون ہے جو روح کو حاصل ہوتا ہے. پھر یہ روح تمام بنی نوع انسان کے فائدے میں کام آئے گی.
ہر قسم کے فوائد اس سے بنی نوع انسان کو پہنچیں گے. یہ مرکزی نقطہ ہے جسے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے، مگر اکثر ہم ان باتوں کو جو بنیادی اہمیت کی باتیں ہیں بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں اس ضمن میں بیان کرتا ہوں. سنن نبی داؤد کتاب الضحایا میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ میں ایک اضحیہ کی عید کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل کر لیا تو ممبر سے اترے، تب ایک مینڈھا لایا گیا اور حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے. یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. بس یہ ایک عظیم سنت ہے جسے زندہ رکھنا چاہیے، یعنی اپنی قربانی میں امت محمدیہ کے ان افراد کو بھی شامل کر لیا کریں جنہوں نے قربانی نہیں کی کسی غربت کی وجہ سے یا اور مجبوریوں کے باعث. تو اس طرح ساری امت کی طرف سے وہ ایک قربانی جو حضرت محمد رسول اللہ کی قربانی تھی اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرومون کی طرف سے آپ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ فریضہ ادا کریں گے. چونکہ اکثر لوگوں کو یہ علم نہیں کہ اس طرح حضور اکرم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قربانی آج تک بھی اسی طرح امت کے ان محروموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے جن کے دل میں خواہش تو ہوتی ہے مگر قربانی نہیں کر سکتے. ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد سے لی گئی ہے. حضرت حنش فرماتے ہیں رایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایت علی، اس کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا کہ کیوں آپ 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی دوں. بس جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کی طرف سے قربانی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیا کریں. اس لیے 2 مہینوں کی قربانی کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت پیاری سنت ہے جسے ہم زندہ کر کے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. اور پہلی حدیث کا بہترین جواب یہی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب امت کی طرف سے قربانی دی تو سب امت کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دے کر کچھ نہ کچھ خدا کی رضا میں شامل ہو جائے، اس رضا میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی اور آپ کے ہی ہاتھوں سے امت کو بانٹی گئی. بس یہ 2 نئی باتیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں آپ کے سامنے ان کو کھول دوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام عید الاضحیہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں در حقیقت اس دن میں بڑا سر یہ تھا سر کا مطلب ہے راز. در حقیقت اس دن میں بڑا سر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کا بیج بویا تھا اور مخفی طور پر بویا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
उसके लहलहाते खेत दिखा दिए। ये जो मख्फी तौर पर बोया था, ये काबिल तवज्जो बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा तो ईसाई कुतुब में भी मिलता है, यहूदी कुतुब में भी मिलता है। तमाम दुनिया जानती है कि आपने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा था, लेकिन मख्फी तौर पर जो बीज बोया गया है वो ज़ाहिरी कुर्बानी का बीज नहीं था, बल्कि वो नफ्स की अंदरूनी कुर्बानी का बीज था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाकर फूलना और फलना था। बस इसलिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मख्फी तौर पर बोया गया था। दुनिया भूल भी गई। दुनिया के सामने सिर्फ एक ज़ाहिरी मेंढे की कुर्बानी और आसमान से मेंढे का उतरना या झाड़ी में फंसे हुए मेंढे की तरफ हज़रत इब्राहीम की तवज्जो का मुनक्किस होना, बस इतनी सी बातें रह गई हैं। लेकिन वो बीज जिसने बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पनपना था, वो मख्फी बीज आपके खुदा ताला के हुजूर गिरी और जारी का बीज था, जो ये कह रहा था कि ऐ अल्लाह, इस एक कुर्बानी पर मेरी तमन्नाएं ख़त्म नहीं हो जाती। मेरी तमन्नाएं तो ये हैं कि वो रसूल इन लोगों में से, इस बच्चे की औलाद में से बर्पा फरमा जिसने आगे कुर्बानियों के बाप खोल देने हैं। बस ये वो मख्फी बीज है जिसके मुतालिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लहलहाते खेत दिखा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने में खुदा ताला के हुक्म की तामील में दरेग न किया। इसमें मख्फी तौर पर यही इशारा था कि इंसान हमतन खुदा का हो जाए और खुदा के हुक्म के सामने अपनी जान, अपनी औलाद, अपने अक़रबा, आइज़ा का खून भी खफीफ नजर आवे, यानी उसकी कोई हैसियत दिखाई न दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हर एक पाक हदायत का कामिल नमूना थे, कैसी कुर्बानी हुई। खूनों से जंगल भर गए, वह खून की नदियां बह निकली। बापों ने अपने बच्चों को, बेटों ने अपने बापों को कत्ल किया। और वो खुश होते थे कि इस्लाम और खुदा की राह में कीमा कीमा और टुकड़े टुकड़े भी किए जावें तो उनकी राहत है। अब इस फिक्रे में बज़ाहिर एक खौफनाक मंजर है कि बापों ने बेटों को कत्ल किया और बेटों ने बापों को, और खुश होते थे। ये खुशी क्या चीज है? बेटा बाप को कत्ल करे और खुश हो, बाप बेटे को कत्ल करे और खुश हो। ये खुशी बताती है उनकी कुर्बानी की इंतहा को। ये खुशी उनकी कुर्बानी की इंतहा की निशानदही कर रही है। महज इसलिए खुश थे कि अल्लाह इस बात पर राजी है। करना जरूरी समझे तो उसे कत्ल करे। ये रज़ाए बारी ताला के सामने अपनी गर्दन का तस्लीम करना है, अपनी गर्दन को पेश करना है। वरना कभी बेटे से की कुर्बानी से बाप खुश नहीं हुआ करता, बाप की कुर्बानी से बेटा खुश नहीं हुआ करता। मगर जब रज़ाए बारी ताला सबसे फौकियत रखे, हर चीज से ऊपर हो जाए, हर चीज पर गालिब हो जाए, तो उस वक्त रजा को हासिल करने की खुशी है, जो इन कुर्बानियों के ज़ाहिरन मकरूह होने के बावजूद कुर्बानी करने वाले को नसीब होती है। खून बहाना वैसे ही मकरूह है, बाप का खून बहाना उससे बढ़कर, बाप का बेटे का खून बहाना उसी तरह मकरूह। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो उसकी कुछ परवाह नहीं। ये वो खुशी थी कि हम खुदा की रजा पर पूरे उतरे हैं, जिसके मुतालिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उनको उससे राहत पहुंचती थी। खुश होते थे कि इस्लाम और खुदा की राह में कीमा कीमा और टुकड़े टुकड़े भी किए जाएं तो उनकी राहत है। या अपने वजूद को भी वो कीमा कीमा करवाने पर तैयार बैठे थे, पसंद करते थे कि खुदा की राह में खुद टुकड़े टुकड़े किए जाएं।
اس لیے ان کی دوسری قربانیاں اس بنا پر محض للہ کہلائیں گی، بلکہ نفس کی کسی انا کی خواہش کو پورا کرنے والی نہیں تھی۔ مگر آج غور کر کے دیکھو کہ بجوز ہنسی اور خوشی اور لہو و لعب کے روحانیت کا کون سا حصہ باقی ہے؟ یہ عید الاضحیٰ پہلی عید سے بڑھ کر ہے، اور عام لوگ بھی اس کو بڑی عید تو کہتے ہیں، مگر سوچ کر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں جو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور روحانیت سے حصہ لیتے ہیں اور اس روشنی اور نور کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس دعا میں رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تنقید ہے جو ایک عارف باللہ کی حقیقت حال کو پہچانتے ہوئے تنقید ہے، اور لفظاً لفظاً اس کا پورا اتر رہا ہے۔ لفظاً لفظاً اس کا آج کی صورتحال پر اطلاق پا رہا ہے۔ سوچ کر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں جو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہ عید آ کے گزر جائے گی، قربانیاں ہوں گی، ان کے گوشت کھائے جائیں گے اور تقسیم ہوں گے، مگر ہر قربانی کرنے والے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس عید کے نتیجے میں اسے اپنے نفس کو قربان کرنے کی کیا مزید صلاحیت حاصل ہوئی۔ 100% تو بہت کم ہیں جو اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں، مگر قربان کرنے کی پہلے سے بہتر صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو پورے شعور اور بیدار مغزی کے ساتھ دیکھیں اور اپنے نفس کا جائزہ لیں، کیونکہ اگر احمدی بیدار مغزی کے ساتھ وہ رسمیں ادا کرے گا جو ابراہیمی رسمیں ہیں، تو محض رسمیں نہیں رہیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کا ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ یہ عید الاضحیٰ پہلی عید سے بڑھ کر ہے۔ پہلی عید روزوں کی عید تھی، نفس کی جفاکشی کی عید تھی، اور نفس کی قربانی کی بھی عید تھی۔ اس کے باوجود حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں یہ عید پہلی عیدوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ کیوں بڑھ کر ہے؟ فرماتے ہیں اس روشنی اور نور کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس دعا میں رکھا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کا مضمون دعا کے مضمون پر بھی روشنی ڈال رہا ہے۔ دعا کہتے ہیں جب سورج چڑھ جائے اور اونچا ہو جائے اور اس کی روشنی ہر اندھیرے کو دور کر دے۔ تو پہلی عید نے جس قربانی کے لیے نفس کو تیار کیا تھا، یہ عید گویا اس تیاری کا یہ آخری نقطہ ہے، اور ثابت کر رہی ہے کہ مومنوں نے پہلی عید کے وقت واقعتاً اپنے نفس کو خدا کے حضور پیش کیا تھا، اور آج وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے اہل ہو چکے ہیں۔ وہ دعا کا مطلب ہے ایسا وقت جیسے اب ہے، روشنی ہر طرف مکمل طور پر پھیل جاتی ہے، کوئی بھی اندھیرا کونا باقی نہیں رہتا جو نظر سے چھپ جائے۔ تو وہ لوگ جو اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں ان کو خدا وہ روشنی عطا فرماتا ہے جس روشنی سے وہ اپنے نفس کے کونے کونے کو ٹٹولتے اور دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ نفس نور سے پوری طرح بھر چکا ہے۔ عید رمضان اصل میں ایک مجاہدہ ہے، یہ حضرت مسلم کے الفاظ ہیں۔ عید رمضان اصل میں ایک مجاہدہ ہے اور ذاتی مجاہدہ ہے، اور اس کا نام بذل الروح ہے۔ بذل الروح کا مطلب ہے روح کو خرچ کرنا۔ انسان اپنی روح کو خدا کے لیے کثرت سے خرچ کرتا ہے، مگر یہ عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں ایک عظیم الشان حقیقت اپنے اندر رکھتی ہے، اور جس پر افسوس کے توجہ نہیں کی گئی۔
خدا تعالیٰ نے جسم کے رحم کا ظہور کیا، خدا تعالیٰ نے جس کے رحم کا ظہور کئی طرح پر ہوتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہ بڑا بھاری رحم کیا ہے کہ اور امتوں میں جس قدر باتیں پوست اور قشر کے رنگ میں تھیں، ان کی حقیقت اس امت مرحومہ نے دکھلائی ہے۔ یعنی پہلی امتیں تو محض رسم و رواج کا شکار ہو گئی تھیں، اور اس امت میں قربانی سے جس روح کو منظر عام پر لایا گیا ہے وہ محض ظاہری رسم و رواج نہیں بلکہ قربانی کی حقیقت یعنی روح کا قربان کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں، خدا تعالی نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ پس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہاری تقوی اس کو پہنچتی ہے۔ یعنی اس سے اتنا ڈرو گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے۔ یہ آخری فقرے میں بہت سے ایسے عملیوں کے لیے راہ آسان کر دی ہے جو پہلے بیان سے ڈر جائیں گے، کیونکہ پہلے بیان پر پورا اترنے والے شاذ لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک انتہائی صورت پیش کر کے کمزوروں کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ لازم نہیں کہ تم اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے سے پہلے بہت سے درجے ہیں، اور تم اگر ان ادنا درجوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کے حضور مقبول ہو سکتے ہو۔ یہ خوشخبری جو بعض لوگوں کو خوف سے بچانے کے لیے ضروری تھی اور خدا کے خوف کرنے کی عادت کو بڑھانے کے لیے ضروری تھی، یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری فقرے میں دے رہے ہیں۔ جب کوئی تقوی اس درجہ سے کم ہے تو ابھی وہ ناقص ہے، مگر اس کی حالت کا نام تقوی ہی رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ تقوی سے عاری ہے۔ یہ امر ہے جو خاص طور پر قابل توجہ ہے تقوی ہی، لیکن تقوی بڑھتا جاتا ہے، اور ہر سالک کا تقوی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر تقوی کی راہ پر قدم مارنے والے کا تقوی اپنے پہلے تقوی سے مختلف ہوتا ہے اور پہلے تقوی سے آگے بڑھتا ہے۔ بس یہ وہ سلسلہ ہے جس کے نتیجے میں ابتدائی اور ادنا تقوی کی حالت کا نام بھی تقوی ہی رکھا گیا ہے۔ بس ہماری حالتیں اگر تقوی سے عاری نہیں ہیں، اگر قربانیاں پیش کرتے ہوئے خدا کا خوف کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں تھا اور ذہن اس طرف منتقل ہوا تھا کہ اللہ کے خوف کی خاطر یا اس کی رضا حاصل نہ کرنے کے خوف کی خاطر ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک مقبول حالت ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے احمدیوں کو حوصلہ ملے گا اور اس مشکل راہ پر قدم آگے بڑھانے کی توفیق ملے گی۔
حضرت مسیح علیہ السلام مزید فرماتے ہیں ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے، جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کرتی ہے۔ ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا۔ حضرت ابراہیم کا اسلام یہی اسلام تھا جسے اس واقعہ میں بیان فرمایا گیا۔ اس کی روح یہ ہے اس اسلام کی کہ ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا۔ بس در حقیقت اس واقعہ میں صرف اسماعیل کی گردن آگے نہیں رکھی گئی تھی، اس سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کی گردن تھی جو خدا کے حضور پیش ہوئی، ورنہ دوسری گردن کے پیش ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو یہ مضمون ہے جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کھولتے ہیں۔ قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا۔ یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے۔ ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے، اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے۔ اب یہ جو سلسلے ہیں ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہونا، یہ ایک عارف باللہ کا کلام ہے جو اس کے بغیر کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات، اپنی گردن کو آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے۔ یہ تو سادہ عام فہم بات ہے، ہر انسان اپنے تجربے سے جانتا ہے کہ عشاق کی دنیا ہی اور ہوتی ہے۔ ان کو اپنے محبوب کی راہ میں قتل ہونا زیادہ عزیز ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ محبوب کی گلیوں سے دور رہیں اور قتل کا خطرہ نہ رہے۔ وہ تو آگے بڑھ بڑھ کر پیش کرتے ہیں، راہروں کی ٹھوکروں سے بھی کی بے پرواہ نہیں کرتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہم اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہوں۔ یہ شاعروں کے کلام میں یہ بات شاعروں کے کلام میں ملتی ہے۔ واقعتاً وہ قتل ہونے کے وقت بھی وہیں رہیں گے یا دوڑ جائیں گے، یہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن روح کی آواز وہ سچی بیان کرتے ہیں۔ جب عشق میں مبتلا ہوتے ہیں تو دل یہی چاہتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مرکزی نقطے کو بیان فرمایا کہ گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے، اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے۔ اب دنیا کے عشق میں تو شاعر کی معرفت یا عاشق کی معرفت اسے یہ بتاتی ہے کہ میرا محبوب بہت پیارا ہے، لیکن کامل نہیں ہوتی۔ اس لیے اس معرفت کا نام اصل میں معرفت رکھنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ کامل نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے، کچھ دن کے بعد بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر محبوب کو پائے تب بھی، اگر نہ پائے تب بھی، وہ رفتہ رفتہ بوسیدہ ہو کر مٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت چونکہ کامل معرفت سے حاصل ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے عرفان کے ہر پہلو پر نظر ہو اور یقین ہو جائے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور ہر حسن اسی سے پھوٹتا ہے، ہر کمال کا وہی منبع اور مرجع ہے۔ یہ یقین ہو جائے تو پھر اس سے عشق ہونا ایک طبعی امر ہے۔ پس اسلام کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی کم ہوگی اتنا ہی ہماری قربانیاں ناقص ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ بات تو بالکل اب کھل چکی ہے۔ اب آگے دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام مزید کیا فرماتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآن کریم خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے
لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا الی الآخر، تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون، بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو۔ بس قربانی کو تڑپتے ہوئے دیکھنے سے جو ایک قسم کا خوف دل پر طاری ہوتا ہے، اس خوف کو خدا تعالیٰ کے خوف میں تبدیل کرنا یہ ضروری ہے، اور جب یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت آپ کو نصیب ہوگی، اور ہر شخص اپنی قربانی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر گھبراتا ضرور ہے۔ بعض بچے تو اسے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، مگر کتنے ہیں جن کا خیال اللہ کی طرف جاتا ہے؟ اگر اللہ کی طرف جائے گا تو تقوی کے کمال کے سامان پیدا ہوں گے، اور یہ خیال آئے گا کہ ہم کس طرح اپنی روح کو تڑپتا ہوا خدا کے حضور پیش کر سکتے ہیں جب تک اسے محبت نہ ہو، اور محبت حاصل کرنے کی مزید راہیں انسان کو دکھائی دیتی ہیں پھر، اور تمام اہل عرفان کا یہ تجربہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی محبت کی تمنا دل میں پیدا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس محبت کی راہیں دکھاتا ہے اور ان راہوں کو آسان کر دیتا ہے۔ بس اس دعا کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کریں کہ ہمیشہ کی طرح یہ قربانیاں رائگاں نہ جائیں، یعنی ہماری توجہ اپنی ذات تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ توجہ مبذول ہو۔ آخر پر حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں: مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ ذبح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو۔ اب گردن کی بجائے منہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جس نے اپنا منہ ذبح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس حالت میں خدا کے حضور اپنی سپردگی کا یہ ایک دردناک منظر پیش کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے لیٹا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، اور اپنی گردن کو چھری کے لیے حاضر کر رہا ہوں۔ منہ رکھنا گردن رکھنے سے ایک زیادہ معنی رکھتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹایا تھا، مگر اپنا منہ خدا کے سامنے تھا، اور آپ کے دل کی قربانی خدا اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے مسیح علیہ السلام گردن کی بجائے منہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور اپنے نفس کی اونٹنی کو اس کے لیے قربان کر رہا ہوں، اور جہاں نفس کے اونٹنی کا تعلق ہے اس کے لیے فرمایا اسے پیشانی کے بل گرا دیا ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم اپنا منہ خدا کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسماعیل کو اوندھے منہ گرایا ہوا ہے تاکہ وہ اس کی تکلیف کم ہو۔ اسی لیے قربانی کو حضرت مسیح علیہ السلام اسماعیل کی قربانی سے تشبیہ دیتے ہیں، اور قربانی کرنے والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے لیے قربان کر دیا اور ذبح کے لیے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو، اور موت سے یکدم غافل نہ ہو۔ بس حاصل کلام یہ ہے کہ ذبیحہ اور قربانیاں جو اسلام میں مروج ہیں وہ سب اسی مقصود کے لیے جو بذل نفس سے ہے بطور یاد دہانی ہیں، اور اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ایک ترتیب ہے، اور اس حقیقت کے لیے جو سلوک تام کے بعد حاصل ہوتی ہے، حقیقت کے لیے جو سلوک تام کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی عارف باللہ کا دل جس حقیقت کو پاتا ہے
وہ سلوک کی ساری منزلیں، خدا طلب کی طرف بڑھنے کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد عارف باللہ کو نصیب ہوتا ہے، اور ایک ارحاس ہے، گویا وہ ایک ذریعہ ہے سواری جیسی جس کے ذریعے وہ آگے بڑھتا ہے۔ بس ہر ایک مرد مومن ہر ایک مرد مومن اور عورت مومنہ، یوں کہیں، اس کو یوں پڑھیں، بس ہر ایک مرد مومن اور عورت مومنہ پر جو خدائے وجود کی رضا کی طالب ہے، واجب ہے کہ اس حقیقت کو سمجھے اور اس کو اپنے مقصود کا عین قرار دے، اور اس حقیقت کو اپنے نفس کے اندر داخل کرے، یہاں تک کہ وہ حقیقت ہر ذرہ وجود میں داخل ہو جائے، اور راحت اور آرام اختیار نہ کرے جب تک کہ اس قربانی کو اپنے رب معبود کے لیے ادا نہ کرے، اور جاہلوں اور نادانوں کی طرح صرف نمونہ اور پوسٹ بے مغز پر قناعت نہ کر بیٹھے، بلکہ چاہیے کہ اپنی قربانی کی حقیقت کو بجا لاوے اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اور اپنی پرہیزگاری کی روح سے قربانی کی روح کو ادا کرے۔ یہ وہ وجہ ہے جس پر سالکوں کا سلوک یہ وہ درجہ ہے جس پر سالکوں کا سلوک انتہا پذیر ہوتا ہے۔ یہ عبارت خطبہ الہامیہ سے لی گئی ہے، اور یہ عبارت بہت باریک ہے۔ خطبہ الہامیہ بہت ہی لطیف اور بہت گہرا خطبہ ہے، اس لیے اس خطبے کی بہت سی عبارتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، کیونکہ اگر وہ ساری عبارتیں قربانی کے فلسفے سے متعلق میں بیان کرتا تو ان میں سے ایک ہی عبارت کی تفسیر بیان کرتے کرتے یہ سارا وقت ختم ہو جانا تھا، اور بعض دفعہ ان عبارتوں کو پڑھ کر دل ڈر جاتا ہے کہ ہم سے تو بہت اونچے مقامات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، مگر ایک بات کو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے مومن کے لیے راہ کو آسان فرما دیا ہے، یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ تو مجھے نہیں پہنچ سکتا، یہ تمام مدارج حاصل نہیں کر سکتا، اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میرے قرب کا ایک بھی درجہ حاصل کر سکے، مگر میں اس تک اتر سکتا، میں اس کے دل میں جاگزی ہو سکتا ہوں، اس لیے وہ صرف اپنے دل میں کوئی جگہ میرے لیے بنا دے، محبت اور عشق کی کوئی جگہ صاف کرے، میں اس میں اتروں گا، اور جب میں اتروں گا تو اس کی ساری راہیں آسان کر دوں گا۔ یہ مضمون جو ہے، اسی مضمون کی تشریح میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے چاہتا ہے میں خود اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، وہ چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ بس ہم سب کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ جتنی باتیں میں نے بیان کی تھیں وہ بہت مشکل اور ڈرانے والی باتیں دکھائی دیتی ہیں، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارشادات ان باتوں کو بالکل آسان کر دیتے ہیں۔ صرف دل کے اندر جو تمنا کا مرکز ہے اس کا کوئی پہلو، کوئی حصہ اپنے رب کے لیے پاک کر لو، اور تمہاری تمنا میں سچائی ہو جائے، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، تو پھر دیکھنا کہ خدا خود اس میں نزول فرمائے گا، اور جب خدا نزول فرمائے گا تو آپ کے سلوک کی ساری راہیں آسان سے آسان تر کرتا چلا جائے گا، اور بہت تیزی کے ساتھ آپ خدا کی طرف سفر کریں گے، جو سفر اس سے پہلے بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ عید قربان ہمارے لیے بہت سی خوشیوں اور قرب الہی کا موجب بنے گی۔ اب اس کے بعد میں آخر پر آپ سب کو یاد دلاتا ہوں کہ اپنے غریب بھائیوں اور کمزوروں اور بیچاروں کو اپنی قربانی میں ضرور یاد رکھیں۔
اپنے عزیز و اقربا کے لیے اپنے لیے بھی 1/3 حصہ بے شک رکھیں اور خرچ کریں، مگر کچھ حصہ جماعت کے سپرد کریں کہ وہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرا سکے، اور کچھ حصہ خود اپنے تعلق رکھنے والے یا اپنے سے نہ تعلق رکھنے والے ان غریبوں میں تقسیم کریں جن پر ان کی نظر پڑے۔ اگر ان کی نظر غریبوں کو تلاش کر کے ان کی کمزوریوں پر ان کو دور کرنے کی خاطر پڑے گی، یعنی ان کی مالی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی بے چارگیوں کو دور کرنے کے لیے ان پر پڑے گی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی نظر آپ پر پڑے گی اور آپ کی کمزوریوں کو خدا دور فرمائے گا۔ بس بہت بڑا سودا ہے غریبوں کو تلاش کرنا اور تلاش کر کے ان تک پہنچنا۔ اس بات کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ آپ کو تلاش کرے اور آپ تک پہنچے، اور ایسا ضرور ہوگا۔ بس اس تلقین کے ساتھ میں اس خطبہ عید کو ختم کرتا ہوں۔ اب میں دعا سے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو پھیل کر جو اس کے رسمی پہلو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ رسمی پہلو یعنی گوشت جو بھی قربانی کا ہے جب وہ آپ استعمال کریں گے تو اگر پہلے نہیں سوچا تھا تو اس گوشت کو کھاتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر ابراہیمی قربانی کو زندہ کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ اس وقت اس گوشت کا مزہ اٹھاتے وقت محض مادی مزہ نہیں رہے گا بلکہ ایک روحانی مزہ بھی آپ کی شامل حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ آئیے اب دعا میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ اس عید پر ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دینی تھی جو ذہن سے نکل گئی، لیکن دعا کے وقت اللہ تعالیٰ نے یاد کروا دی ہے۔ وہ کتاب جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، جس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ایسے گوشے دکھائے گئے جو کتاب کے شروع کے وقت میرے ذہن میں نہیں تھے، اور جس کی تکمیل خدا تعالیٰ کے فضل سے آج عید کے دن پوری ہو چکی ہے ہر لحاظ سے۔ اگرچہ کتاب کی تکمیل پہلے بھی تھی لیکن اس کے انڈیکس تیار ہونے تھے، اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے گوشے
نوک پلک درست ہونے والی باقی تھی، اور چونکہ مضمون بہت وسیع اور گہرا ہے اس لیے عام کتابوں کی نسبت اس پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے۔ یہ خوشخبری میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ کتاب انشاءاللہ آئندہ صدی ہی کے لیے نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے بھی دہریت کا سر توڑنے میں ایک نمایاں کردار ادا کرے گی، اور اس کا ہر باب اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت ہے اور دہریت کے سر پر ایک زبردست کاری ضرب لگاتا ہے۔ یہ تجربہ میں مختلف آنے والے دانشوروں کی مجالس میں کر چکا ہوں، اس لیے کامل یقین کے ساتھ آپ کو مطلع کر رہا ہوں۔ ایسے بڑے بڑے دانشور جو دہریت کو اپنائے ہوئے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ دہریت ہی میں ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک ہی مجلس میں جب اس کتاب کے ایک یا دو ابواب کا میں نے ان سے ذکر کیا تو وہیں انہوں نے گردن جھکا دی اور تسلیم کیا کہ ان دلائل کا کسی دہریہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بس چونکہ میں تجربے میں لا چکا ہوں اس بات کو، اس لیے میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا ہر باب دہریت کی کمر توڑنے والا اور سر جھکانے والا ہوگا، یا سر توڑنے والا بھی ہوگا اور کمر توڑنے والا بھی ہوگا۔ تو آپ غور سے اس کو پڑھیں اور اپنے عزیزوں میں اس کو تقسیم کریں، عزیزوں میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے دانشوروں میں اس کو تقسیم کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ کی تائید سے لکھی گئی ہے اور اللہ کی تائید مسلسل شامل حال رہی ہے۔ آخری لمحے تک جو کمزوریاں چھوٹے چھوٹے نکات سامنے آنے چاہیے تھے وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا رہا ہے۔ بس اس آخری محنت میں یہاں منیر الدین صاحب شمس کی قیادت میں ان کی 2 بیٹیاں اور ایک چینی صاحب کی بیٹی، انہوں نے آج ساری رات محنت کی اور آج صبح مجھے پیغام دیا ہے کہ اب ہماری طرف سے بالکل مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ یہ عید کے خطبے کا حصہ ہونا تھا مگر ذہن سے اتر گیا، اب بھی اس کو حصہ ہی سمجھیں کیونکہ دعا کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔